12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء، آج ہم 12ویں اردو کے نئے نصاب سے 8واں سبق بگل بردار پڑھیں گے۔ بگل بردار ایک افسانہ ہے جس میں عزت نفس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس کے مصنف رشید امجد ہیں۔ مختلف اصناف سخن آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ ہر افسانے میں افسانے کے کرداروں پر حالات اور واقعات کے اثر سے ان کی حرکات و سکنات میں تبدیلیوں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تبدیلیاں دراصل کرداروں کی نفسی کیفیات کی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی ہر افسانہ کسی نہ کسی سطح پر نفسیاتی افسانہ ہوتا ہے۔ کردار کے ذہنی و فکری جذباتی و طبعی حالات پر اثر انداز ہو کر واقعات افسانے کے کردار کو ایک خاص مزاج پر لے جاتے ہیں۔ بگل کے حوالے سے ذیل کا افسانہ ایک خاص ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ فوجیوں کا معاشرہ بھی معاشرے کے مختلف طبقات یعنی فوجی درجات میں منقسم ہے۔ ان میں معمولی سپاہی سے لے کر اعلیٰ افسران تک شامل ہوتے ہیں۔ بگل بردار ایک معمولی فوجی ملازم ہے جو اپنے کام یعنی بگل بجا کر فوجی معاشرے کے تمام افراد کو ایک خاص نظم میں جمع کر دیتا ہے۔ اس سے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میرے بگل کے حکم پر یعنی میرے سیٹی بجانے پر فوجی سارے کام کاج چھوڑ کر یکجا ہو جاتے ہیں، گویا میری خاص اہمیت ہے۔ افسانے کا قصہ اسی خوش فہمی کے مختلف مدارج کی تصویر کشی کرتا ہے۔ اختتام پر بہرحال بگل بردار اپنی خوش فہمی جو دراصل غلط فہمی ہے کی شکست کے بعد بھی بگل بجا کر عہدیداروں کو حکم برداری پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس افسانے میں اعلیٰ افسران کی بیویوں کے لیے بگل بردار کی بیوی کے ساتھ ذمہ داروں کے ذلت آمیز رویے پر بھی کڑی چوٹ کی گئی ہے۔ افسانے کا اختتام انسانی جذبات کے لیے اعلیٰ طبقے کی بے حسی اور عام انسان کے کرب کو نشان زدہ کرتا ہے۔ بگل بردار ایک افسانہ ہے۔ اس سبق کے مصنف رشید امجد صاحب کا مختصر تعارف ہم دیکھیں گے۔ رشید امجد اردو کے مشہور افسانہ نگار اور ادیب ہیں۔ ان کا اصل نام اختر رشید ہے۔ وہ 5 مارچ 1940 کو سری نگر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے میرا جی فن اور شخصیت کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر PhD کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ایک طویل عرصے تک تدریس کے پیشے سے وابستہ رہے۔ ان کے افسانوں میں تشبیہات اور علامتوں کا کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ان کے یہاں شعوری طور پر معنوی سطح کو تہدار بنانے کی کوشش ملتی ہے۔ ان کے افسانوں میں فرد کی داخلی احساسات کو فنکارانہ انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ بیزار آدم کے بیٹے، ریت پر گرفت، سہ پہر کی خزاں،
عکس بے خیال، پتجھڑ میں خود کلامی، بھاگے ہیں بیاباں مجھ سے وغیرہ ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ انہوں نے تمنا بیتاب کے نام سے سوانح عمری بھی لکھی ہے۔ ان کی دیگر کتابوں میں رویے اور شناختیں اور نیا ادب مشہور ہے۔ عزیز طلبہ، یہ سبق کا تعارف ہوا اور مصنف کا تعارف ہوا۔ بگل بردار افسانہ یہاں سے شروع ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نصف افسانہ پڑھیں گے اور نصف افسانہ کل پڑھیں گے۔ ایک چھوٹی سی چھاؤنی میں ایک بگل بردار رہتا تھا۔ چھاؤنی اسے کہتے ہیں جہاں فوج رہتی ہے، جہاں فوج کا اڈا ہوتا ہے، جہاں فوج کے لوگ بسے ہوتے ہیں، اس کے بگل پر چھاؤنی جاگتی ہے۔ صبح سویرے گہری نیند سوتے فوجی بگل کی آواز پر چونک کر اٹھتے، جلدی جلدی کپڑے پہنتے اور نیم غنودتے قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جاتے۔ بگل کی لے اور اس کے اتار چڑھاؤ پر ڈرل شروع ہوتی۔ سپاہی سے افسر تک سب اس کے بگل کی آواز پر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں ہوتے، اور جب تک بگل بجتا رہتا ان کی بھاگ دوڑ جاری رہتی۔ بگل بجاتے ہوئے بگل بردار کی آنکھوں میں تفاخر کی ایک شان ہوتی ہے، فخر کی، گھمنڈ کی، بڑے پن کی۔ اسے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے بگل کی آواز پر پوری پلاٹون ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، پوری پلٹنیں، چھاؤنی کے پورے بٹالین ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور وہ اکثر اپنی بیوی سے بھی اس کا ذکر کرتا۔ بھلی مانس میرا بگل نہ بجے تو پوری پلٹن سوئی رہ جائے۔ بیوی بے نیازی سے شانیں ہلاتی تو وہ کہتا، جھوٹ نہیں بولتا، سپاہی کی تو کیا حیثیت ہے، بڑا افسر تک میرے بگل کے تابع ہے۔ پھر خود ہی اس کا سر بلند ہو جاتا، میں کوئی معمولی چیز نہیں۔ وہ اپنے بگل کو تھپتھپاتا، پوری پلٹن کیا، ساری چھاؤنی اس کی ماتحت ہے۔ بیوی کی آنکھوں میں خاوند کے لیے ایک سرشاری کی سی کیفیت آ جاتی ہے۔ خاوند، شوہر، واقعی وہ سچ ہی کہتا ہوگا، اور اسے بگل والے کی بیوی ہونے پر فخر کا احساس ہوتا۔ بگل والا کبھی کبھی اپنے دوستوں سے بھی کہتا، یہ بگل نہیں، اس کی آواز میں ایک جادو ہے، اور اس جادو کا جادوگر میں ہوں۔ اس کا سینہ پھول جاتا۔ اس کی آواز پر تو کمانڈنٹ بھی اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر گراؤنڈ پر آ جاتا ہے۔ چھاؤنی میں چھوٹی موٹی پارٹیاں ہوتی ہی رہتی تھیں، جن میں میاں بیوی دونوں کو دعوت دی جاتی۔ افسروں کی پارٹیوں میں تو عام سپاہیوں کو شرکت کی اجازت نہ تھی، لیکن سال میں 1-2 بار بڑے دربار منعقد ہوتے، جن میں سب کو دعوت دی جاتی۔ بگل والے کی بیوی کبھی کسی پارٹی میں نہ گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ وہ ایک عام سپاہی کی بیوی ہیں، لیکن اب ایک عرصے سے بگل والے نے اپنی اہمیت کے ایسے قصے سنائے تھے کہ وہ اس بار بڑے دربار میں شریک ہونے پر تیار ہو گئی۔ بگل والے نے کہا، بھلی مانس، کوئی اچھا جوڑا پہننا، تم کوئی معمولی عورت نہیں، بگل والے کی بیوی ہو، جس کے بگل کی آواز پر کمانڈنٹ بھی اٹینشن ہو جاتا ہے، مطلب تیار ہو جاتا ہے۔ ان کی شادی کی ابتدائی دنوں کا ایک جوڑا ایسا تھا جسے ایک بار ہی پہنا گیا تھا، کہیں جانے کا موقع ہی کب ملتا تھا۔ بیوی نے جوڑا نکالا، اسے کئی رخوں سے دیکھا، خوب جی لگا کر استری کیا، پہنا تو اس کی چھبڈا بھی بدل گئی۔
بگل والا خود دم بخود رہ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی بیوی بہت خوبصورت اور بڑی پروقار ہے۔ ایک افسر کی بیوی بھی ایسی نہیں، اس نے سوچا، اس کے تو پاؤں کے خاک بھی نہیں، اور اسے ایک دم فخر کا احساس ہوا، میں بھی تو بگل والا ہوں، جس کی آواز پر پوری پلٹن اٹینشن ہو جاتی ہے۔ بیوی غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اچھا بھلی مانس، اتنا اچھا کہ بڑے سے بڑے افسر کی بیگم بھی تمہارے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ بیوی کے چہرے پر شفق کے کئی رنگ ابھرے۔ اسے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ اگر یہ کسی افسر کی بیوی ہوتی اور اس طرح لش پش پارٹی میں آتی تو سارے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے اور طرح طرح سے اس کی تعریفیں کرتے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو پرے پھینک دیا۔ ٹھیک ہے، میں سپاہی صحیح، لیکن معمولی سپاہی نہیں، بگل بردار ہوں۔ میرے بگل پر تو کمانڈنٹ بھی سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسے طمانینت کا احساس ہوا، اطمینان کا۔ اس نے بیوی پر ایک تنقیدی نظر ڈالی۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک فٹ۔ پنڈال میں عورتوں اور مردوں کے راستے الگ الگ تھے۔ وہ پہلی بار اس طرح کسی محفل میں آئی تھی، اس لیے گھبرائی سی تھی۔ عزیز طلبہ، بگل بردار یہ افسانہ ہے جس کی ایک ایک سطر سے محسوس ہو رہا ہے کہ بگل بردار کو اپنی ڈیوٹی پر، اپنے بگل بجانے پر، اور اس پر بڑا فخر ہے کہ میرے بگل بجانے پر فوج کا بڑا بڑا آفر تک اٹھ کر جمع ہو جاتے ہیں ایک جگہ۔ اس کا اگلا حصہ ہم کل پڑھیں گے۔